دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا ووكيلنا وكفيلنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسه
أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فخر انسانیت فخر آدم و بنی آدم فخر موجودات ہادی کل مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین مراد المشتاقین رحمت للعالمین رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ تاجدار حل اتا معصوم آمینہ امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب یہاں پر اللہ کے گھر بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ایک محفل یہ ہے جو ابھی اس وقت جامعہ مسجد حقانی میں لگی ہوئی ہے، محفل ہو رہی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے بھی ایک محفل تھی، اور وہ محفل کہاں ہو رہی تھی؟ وہ محفل مسجد نبوی میں ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر بھی، دیگر کتب کے اندر سیاستہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، کچھ صحابہ وہاں پہ بیٹھ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ آج تو ہماری محافل کے اندر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص خواہش رکھتا ہے کہ حضور ایک دفعہ پھیرا ڈال جائے، حضور مہربانی فرما دے، کرم نوازی کر دے۔ تو یارو وہ کتنے خوش قسمت صحابہ ہیں کہ جن کی محفل میں حضور خود بخود تشریف لے آئے۔ صحابہ، کسی نے کہا نا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، ہدایت حق سے لینے کے لیے یہی نوری مینارے ہیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما اجلسکم، قال ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ابھی کوئی باہر سے آ کے ہمیں بھی سوال کر سکتا ہے، رمیاں نماز فجر تو ادا ہو چکی، جب سے جو ہے وہ ربیع النور کا چاند نکلا ہے، چاند چڑھا ہے، تو تم ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک مسجد پہ بیٹھے رہتے ہو، آگے تو یہ معمول نہیں ہوتا، آگے تو چلے جاتے ہو، تو یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی پوچھے گا یقیناً ہم بھی کوئی جواب دیں گے،
کہ ہم یہ اس لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو سرکار نے بھی پوچھا صحابہ ما اجلسکم، نمازیں ہو چکی، سب اپنے گھروں کو جا چکے، تم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ جس وقت حضور نے یہ پوچھا، قالوا، انہوں نے کہا، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام وقد من به علیہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نذکر اللہ، ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. کس چیز پہ؟ علی ما ہدانا للاسلام، کہ اس رب نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، ہم یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کیا تھے، ہم کفر اور شرک کی گمراہی کے اندر کس حد تک ڈوب چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے. ہمیں زندگی گزارنے کا نہ طریقہ تھا، نہ سلیقہ تھا. یہاں تو آیا منا بہی علینا، اور ایک جگہ پہ بہی کی جگہ بیکا کے لفظ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ نے آپ کے صدقے سے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. آپ تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کے جب قدم اس زمین پہ لگے تو آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. یہ میں پوچھتا ہوں میلاد کہتے کسے ہیں؟ یہی تو میلاد ہے کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، کہ حضور آئے، حضور تشریف لے آئے. اور صحابہ بھی بیٹھ کے یہی کر رہے تھے. ایسے جب صحابہ نے یہ جواب دیا، حضور نے ارشاد فرمایا، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک. صحابہ قسم اٹھاتے ہو، قسم اٹھاتے ہو کہ تم نے جو کہا یہی کر رہے تھے، اس کے سوا اور کچھ نہ تھا. قالوا واللہ، صحابہ نے کہا اللہ کی قسم، ما اجلسنا الا ذاک، کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں اٹھایا مگر اسی چیز، ہم یہی کر رہے تھے. جب صحابہ نے قسم بھی دے دی، اب حضور علیہ السلام نے آگے وضاحت فرمائی میں نے قسم کیوں لی. یہ وضاحت فرمانا اس لیے ضروری تھا کوئی نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھائے، کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ حضور تو صحابہ سے قسم لیا کرتے تھے جب صحابہ کوئی بات کہتے تھے. یا ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف حضور فرمائے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں. ایک طرف ان کو ستارے کہا جا رہا، دوسری طرف ان سے قسمیں بھی لی جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا صحابہ، میں نے تم سے یہ جو قسم لی ہے، میں نے کسی تہمت کی بنا پہ قسم نہیں لی کہ مجھے تمہاری زبان کی صداقت پہ شک تھا، میں نے اس لیے قسم نہیں لی. اصل میں اگلا معاملہ ہی اتنا پیارا تھا، میرا دل کیا میں تم سے قسم کیوں نہ لے لوں. اب ہوا کیا، حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام. میں تم تو یہاں مسجد نبوی کے صحن میں ہو، میں تو اندر حجرہ عائشہ میں تھا، اندر میرے پاس حضرت جبریل آ گئے. حضرت جبریل آئے اور آپ کے مجھے کیا کہا، مجھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، آج ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ آسمان کے فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. اللہ آسمان کے فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. میرا دل چاہا میں باہر جا کے دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ عمل کون سا کر رہے ہیں. تو خدا کی قسم وہ بھی یہی عمل کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ جہاں بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا جاتا ہے، وہاں حضرت جبریل بھی آتے ہیں، وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، اور ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ آسمان کے فرشتوں میں ناز بھی کرتا ہے. تو یارو ہم کیوں نہ ذکر کریں اس نبی کا جس کے صدقے سے ہمیں بھی، ہم حضور کے امتی بنے اور ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑی. ورنہ لوگوں نے تو در در کی خاک چھانی، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ہم تو خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی، مولوی صاحب آئے کان میں اذان دی، کہا مبارک ہو تو محمد مصطفیٰ کا امتی اور غلام بن کے آیا. تو کسی نے کہا تھا نا شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ورنہ آپ پڑھ کے دیکھیں کتب، انبیاء نے خواہشات کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. کبھی فرمایا انی جاعلک للناس اماما.
حضرت ابراہیم اتنی شانوں کے مالک، لیکن وہ بھی جب اللہ کا گھر بنا لیتے ہیں، اپنے بیٹے سے مل کے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، گھر بنا کے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر تو بنا لیا، اب بسانے والا بنا ہم نے لیا، آباد کرنے والا نبی تو بھیج دے، اب تو وہ رسول بھیج دے، گھر تو تیرا بن گیا ہے جو آ کے یہاں پہ آبادی کرے، اس گھر کو بسائے۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، یقیناً بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا یا اللہ تو نے جس طرح مجھے نوازا ہے اور کسی کو شاید اس طرح تو نے نہ نوازا ہو، تو آگے سے بارگاہ خدا بندی سے یہ جواب آیا یا موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ جو ہم نے تجھے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور مرتے دم تک محمد میری توحید اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کی محبت پہ قائم رہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا عرض کی اللہ تیری توحید کے ساتھ کیا محمد کی محبت بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تو آگے سے جواب آتا ہے کہ موسیٰ آپ میرے نبی اور ان کی امت کے متعلق پوچھتے ہو تو سنو، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے، لما خلقت الجنۃ ولا النار، نہ میں جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ کوئی رات ہوتی نہ کوئی دن ہوتا، ولا ملکا مقربا، نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا، ولا نبی مرسلا، نہ کوئی نبی اور رسول ہوتا، ولا ایاک، حتیٰ کہ موسیٰ تو بھی نہ ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کے جوڑوں کا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آج جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ تو جب سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا، جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے جوڑوں کے صدقے ہے، تو پھر ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں۔ بڑے بدقسمت ہیں اور بد نصیب ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، 1400 سال ہونے کو ہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چل رہا کہ لکھا کہاں ہے، لکھا اب تک یہی رونا رویا جائے بھائی کہاں لکھا ہے، کوئی دلیل دو۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، ان کے سوال پر کبھی ان سے بھی سوال کرو، انہیں یہ پوچھو، یار یہ تو پوچھتے ہو کہ حضور کا ذکر یہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کبھی یہ بھی تو ان سے پوچھو کہ بات جو ہے وہ پھولوں کی ہو اور بلبل دلیلیں مانگے، بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ جو ہے وہ یہ پوچھتا ہو کہ کہاں لکھا ہے، بات نبی کی ہو اور امتی یہ پوچھے کہاں لکھا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ نبی خود کو امتی بھی کہے اور نبی کے ذکر پہ یہ بھی سوال کرے کہ کہاں لکھا ہے نبی کا ذکر۔ اگرچہ دلیلیں بڑی ہیں الحمدللہ، بڑے دلائل ہیں، علماء نے جو ہے وہ بڑے دلائل پیش کیے، لیکن کبھی ان کو اپنے سوال پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ جن کو آج تک یہ نظر ہی نہیں آیا یہ بڑی فضول خرچی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ غریبوں کو دیتی۔ اس موقع پہ غریب بڑے یاد آتے ہیں اور یہ اس نبی کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے جس نے غریبوں کو آگے سہارا دیا تھا، جس کے آنے سے مرجائی کلیاں کھل اٹھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہ تھا، وہ کسی نے کہا تھا نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ کیا زندگی تھی ان لوگوں کی، خاص طور پہ غلاموں کی، کہ جنہیں اس بات پہ بھی سزائیں دی جاتی تھیں کہ اگر کوئی اپنے مالک کا جوتا دھوپ سے پکڑ کے چھاؤں کر دیتا، اس لیے کہ مالک کا جوتا ہے دھوپ میں پڑا ہے، تو مالک اس بات پہ بھی اسے سزائیں دیتا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو بھی ہاتھ لگائے۔ یعنی یہ وہ دور تھا
کہ جب حضور تشریف لائے تو پھر زمانے نے وہ دور بھی دیکھا، وقت کا غلام ہے، رنگ کالا ہے، حبشہ سے آیا ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کسی نے اذان کہی تو وہ حضرت بلال حبشی کی ذات تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ تو بتائیں کہ حضور کے میلاد پہ کتنا کو خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ یہاں سے یہ پتہ چلا ایک تو وہ بھی خرچ کرتے تھے اور دوسرا کافی خرچ کرتے تھے، اس لیے پوچھا گیا کہ کتنا کو کریں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اپنی بات میں یہ کہہ دیتا ہوں، لو کان لی مثل جبل ذهبا لانفقته على قراءة میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پہ خرچ کر دیتا۔ یہ تھے وہ لوگ جو خرچ بھی کرتے تھے، خوشی اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن آج کے لوگوں کو ابھی تک کوئی دلیل ہی نظر نہیں آتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر کیسا ہے، فإن ذکرہ هو المسک مقررتہ یتزفع، فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر تو ایسا ہے تم جب جب حضور کے ذکر کو چھیڑتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ فضاؤں کو معطر کرتا جائے گا۔ حضور کا ذکر اس کستوری کی طرح ہے، یہ ایسی کستوری ہے اسے جتنا چھیڑو گے فضا اتنی ہی معطر ہوگی۔ الحمدللہ، تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، ان کا یہ پیغام رہا کہ جتنا ہو سکے حضور کا ذکر کرو، حضور کے ساتھ محبت کرو، ان کا نام لو، اور ان کا نام اتنا میٹھا ہے۔ وہ ایک شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب دے کھنڈ آکھاں، بھی اپنی اپنی محبت کے اظہار۔ اور ایک شاعر ہے انور مسعود نامی، یہ عموماً جو ہے یہ شاعر جو ہے یہ ان کا نام جو ہے وہ مزاح میں مشہور ہے، یہ شاعری کرتے ہیں اکثر، شاید آپ نے ٹی وی میں دیکھا انور مسعود یہ جو ہے وہ طنز و مزاح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک موقع پہ جب حضور کی نعت میں جو ہے انہوں نے قلم اٹھائی تو اس میں بھی انہوں نے حد کر دی اور کہنے لگے ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ یہ غالباً اس نے حنانہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جب منہ میں آئے تو الحمدللہ منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، منہ بھی میٹھا ہو جاتی ہے، اتنا پیارا نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے جو حضور سے پہلے کبھی کسی کا رکھا بھی نہ گیا۔ جب حضور کا نام رکھا گیا، اور اللہ نے دیکھو نام کیسا رکھ دیا، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام۔ اب نام کا مطلب کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ، یعنی وہ ذات جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ تعریف کی تعریف ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو تیرے اور میرے رب نے بلند کر دیا، اللہ نے بلند، ورفعنا لک ذکرک، اور کہیں فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کبھی اس کو سوچے نا۔ اللہ نے فرمایا سورہ الضحیٰ کے اندر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگا، آپ کا ذکر اور بلند ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہوتا جاتا ہے۔ کل کو اگر کوئی دنیا کو گیا ہے، آج ہم بیٹھے ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہر کوئی اس کی صفات بیان کر رہا ہے، یا وہ اتنا خوبیوں کا مالک تھا، وہ یہ بھی تھا، پرسوں پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔
لیکن حضور کی ذات وہ ذات ہے رب نے وعدہ لیا۔ آج کے اس دور کے اندر جہاں ہر چیز کی قدر و قیمت نیچے جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ آج بھی اوپر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب نے وعدہ لیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے اور بھی بہتر ہوگی۔ تو ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا، منہ ہو جائے جن کا نام اتنا پیارا ہے، اللہ نے نام ہی اتنا سونا رکھ دیا۔ ایک دفعہ تو کفارے جو مکہ تھے، قریش مکہ، وہ بھی آپس میں بیٹھ کے یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئی، کہنے لگے یار افسوس ہے ہم پر، ہم کیا مخالفت کرتے ہیں، ہم کیا دشمنی کر رہے ہیں، ہم حضور سے مخالفت بھی رکھتے ہیں، سب و شتم بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں بھی بکتے ہیں اور ان کو محبت بھی کہتے ہیں۔ جب نام لے لیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ یعنی رب نے نام ہی ایسا رکھ دیا، دشمن نام ہی لے لے سمجھو دشمن کے منہ سے بھی حضور کی تعریف کروا دی۔ جب ہم نام لے لیتے ہیں تو ہم جتنی مرضی مخالفت کریں، تعریف تو ہم نے کر ہی دی نا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا آج کے بعد نام بھی نہیں لینا، نام ہی نہیں لینا، ہم نے ان کا نام نہیں لینا، محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہنا ہے؟ ہم ان کو مذمم کہا کریں، معاذ اللہ، مذمم، جس کی بار بار مذمت کی جائے، برائی بیان کی جائے۔ انہوں نے اب حضور کا نام کہہ کے تو حضور کے متعلق جو ہے وہ بکواسات کرنی، صحابہ کو پتہ چلا، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے، اب وہ آپ کو مذمم کہہ کے تو سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ حضور نے جب سنا تو حضور مسکرائے، فرمایا دیکھا ہے اللہ نے کیسے مجھے ان سے محفوظ کر دیا، دیکھا ہے اللہ نے کیسے ان کو مجھ سے پھیر دیا۔ اب وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں وہ مذمم کو جتنا مرضی کہیں، جو مرضی کہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے پیدا کیا، میں تو محمد بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی، ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ اپنے جو بچوں کے نام ہیں نا وہ اچھے رکھا کریں، کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل یہ رواج پڑ گیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی ایسا نام تلاش کریں جو پہلے نہ رکھا ہو، نیا سے نیا ڈھونڈ لیں، یہ نہیں کوشش ہونی چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنی اولاد کے نام رکھیں تو اچھے نام رکھیں۔ احب الاسماء، اللہ کو جو پسندیدہ نام ہے ان میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھا کرو۔ اگر حضور کے نام کی نسبت کر کے جو پہلے نام رکھتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دسترخوان میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ جس دسترخوان پہ جو ہے وہ محمد نام کا کوئی شخص بیٹھا ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دسترخوان میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے نام رکھیں، اور یہ نام ایسے ہیں، حضور علیہ السلام کا نام ایسا ہے، خدا کی قسم، جو زندگی میں بھی کام آئے گا، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ فاس ایک شہر ہے جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ، مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات والے۔ اس شہر کے اندر علماء فرماتے ہیں ایک بیوی تھی، ایک عورت تھی، اس کا یہ معمول تھا جب بھی زندگی کے اندر خوف محسوس کرتی، ڈر محسوس کرتی، تو اس کا عمل کیا تھا، اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے چہرہ مدینہ کی طرف کر کے تو حضور کا نام لیا کرتی تھی۔ جب حضور کا نام لیتی تو حضور کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا خوف ہی دور کر دیتا۔ دنیا سے چلی گئی، جب قبر میں پہنچی تو کسی نے دنیا سے جانے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بی بی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ فرشتے آئے تھے، وہ کہنے لگی ہاں فرشتے آئے تھے، بڑی ڈرونی شکلوں میں تھے، اس طرح کے ان کے کالے رنگ تھے، نیلی آنکھیں تھیں۔ جب وہ میرے پاس آئے تو پھر میں نے وہی عمل کیا جو میں دنیا میں کیا کرتی تھی، میں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور منہ مدینے کی طرف کر کے حضور کا نام لیا، اللہ نے اس کی برکت سے ساری آسانیاں پیدا فرما دی، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی ہے اور جنت کے مزے بھی لے رہی ہوں۔ یہ حضور کے نام کی برکات ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ بھی روایات کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک امتی تھا آپ کے دور کا، جس نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی، ہر لمحہ گناہ کرتا رہا،
سیاہ کاری میں، بدکاری میں اور فسق و فجور کے اندر زندگی بسر کر کے جب وقت آخر آیا دنیا سے گیا، لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اور اس قدر نفرت کا اظہار کیا، جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، اس کو اٹھا کے روڑی پہ پھینک کے آئے، روڑی پہ پھینک کے اس کو وہ چلے گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے جب کوہ طور پہ پہنچے، رب سے ہم کلامی ہونے لگی، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میرے یار کا جنازہ پڑھ کے آؤ، پہلے میرے یار کو روڑی سے اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اس کو باعزت طور پہ تدفین کرو، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ عرض کی اے پروردگار، تو کہتا ہے وہ تیرا یار ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا بدکار تھا اور فسق و فجور میں زندگی بسر کرنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جنازہ تو پڑھو، اس کی تدفین تو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو اکٹھا کیا کہ بھائی تم نے اللہ کے یار کو روڑی پہ پھینک دیا، جلدی سے اٹھاؤ اس کو۔ اٹھایا گیا، ان کو نہلایا، غسل دیا، کفن دیا، پھر اللہ کے نبی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھا کے جب واپس گئے اور کوہ طور پہ رب سے ہم کلامی کا شرف ہوا، پوچھا یا اللہ اب تو بتا دے وہ تیرا یار کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک دفعہ وہ تورات کھول کے تورات پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب میرے نبی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی کا نام آیا تو تورات کھولی تھی، پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوئی اور اس نے اس نام کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ مجھے اس کی یہ ادا ہی اتنی پسند آ گئی، اس کی وجہ سے میں نے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ آپ قسم قرآن پاک کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ رحمت حق بہار نمی جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو اتنی وسیع ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تم کسی طریقے ہی اس کے در پہ آ جاؤ، کوئی ایک ہی عمل ایسا کر دو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی یہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیڑا بھی پار فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے درباری شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یوں سمجھ لیں ساری تقریر کا، ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ایک شعر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ جب میں اپنے شعر کے اندر حضور علیہ السلام کا نام لے کے آتا ہوں نا تو میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا۔ میں کون ہوتا ہوں حضور کی تعریف کرنے والا؟ ہمارا منہ تو اس قابل نہیں کہ ہمارے منہ سے اتنا پاک نام بھی نکلے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ہزار بار پشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تو اتنا پاکیزہ ہے، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، اگر میں ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھوؤں اس لیے کہ میں نے محمد کا نام لینا ہے، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میں پھر بھی سمجھتا ہوں ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ آپ کا پاکیزہ نام اس منہ سے لیا جائے۔ آپ کا نام تو پتہ نہیں کتنی بلندیوں کا حامل ہے، کس قدر شانوں کا حامل ہے، لیکن ہمارے منہ سے اگر آپ کا نام نکلے ہم تو اس کو بھی اپنے لیے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ میں اپنے شعروں میں جو حضور کا نام لے کے آتا ہوں میں تو حضور کی تعریف نہیں کرتا۔ پھر پوچھا پھر نام کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ بتا دی، لا کہ مدحت محمدا بمقالتی، میں نام اس لیے لیتا ہوں جب میرے شعر میں حضور کا نام آتا ہے میرے شعر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ حضور کے نام کی برکت سے میرا شعر بھی سنور جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ نام ان کا لینا ہے، ذکر ان کا کرنا ہے، بخشش اپنی کا سامان تیار کرنا ہے، ورنہ وہ کوئی ہمارے محتاج تھوڑی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے، آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ ابھی دعا ہوگی تو
محفل کے آخر میں یا کبھی دعا مانگی انہوں نے یہ دعا ضرور کرنی، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرمانا، ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش فرمانا۔ کسی نے کہا اگر آپ کو ابو ہریرہ سے بڑا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صاحب، پہلی بات تو یہ صحابہ تو ویسے الحمدللہ بخشے ہو، وہ جس قدر شانوں کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو کتنی رفعتیں کتنی عظمت عطا فرمائی، وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں۔ دوسرا آپ اگر نام لیتے ہیں صرف انہی کا نام لیتے ہیں اور کسی صحابہ کا نام نہیں لیتے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ امام محمد بن سید علیہ رحمہ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی تھی۔ آپ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امہ ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرمانا، ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش فرمانا، اور جو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے تو اس کی بھی بخشش فرمانا، جو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے تو اس کی بھی بخشش فرمانا۔ ان کو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے میری دعا سے کوئی وہ دعاؤں کے محتاج نہیں، وہ پہلے بخشے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اس لیے کہ دعا میں ان کا نام لیتا ہوں، نام ان کا لے کے بخشش اپنی پکی کر رہا ہوں کہ وہ دعا کر کے گئے تھے۔ تو اس لیے حضور کا ذکر یہ نام ایسا ہے کہ یہ ہمارا محتاج نہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کو رب نے بلند فرما دیا ہے، یہ کوئی ہمارے محتاج نہیں، بس نام اس لیے لیتے ہیں، ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نام ان کا لے کے بخشش اپنی کا سامان تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں میں آپ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش پاک پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں پیدا ہو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند، جی سوہانی افروز ساعت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، ان کی جشن ولادت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب العالمین تیرے پاک کلام کی صحیح آیات بینات کی تلاوت کی گئی، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔
اے پروردگار اس پر جو تو نے اپنے فضل سے جو ثواب عطا فرمایا، اس پر تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں قسم ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار اس قسم کے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص آج کی اس بزم میں جنہوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا، محترم جناب طارق شریف صاحب، ان کے متعلق کہا گیا وہ بیمار ہیں، دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار تو ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ جہاں کئی مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کے ہاتھ پہ مہربانی فرما۔ پروردگار اس قسم کے جو ہم سب کے والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب جو بھی دنیا سے ایمان کی دولت لے کے تیری بارگاہ میں پہنچے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، مولا کریم ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو اپنی خصوصی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بالخصوص جو کہا گیا جناب فرید خان صاحب، عاشق حسین بھٹی صاحب اور حاجی نذیر صاحب، پروردگار ان کی بھی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار اتنے میرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ لیے، خالی دامن لیے حاضر ہیں، سب کے خالی ہاتھوں کو، خالی دامنوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ یہ جو نیک تیری جائز حاجات لے کر آئے، سب کی نیک تیری جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں رزق حلال میں خیر برکت عطا فرما۔ جنہوں نے اس خوبصورت مذہب کا اہتمام کیا ان کو اس دنیا میں آخرت میں بہتر جزا عطا فرما۔ اس مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد زوار صاحب انہیں بڑی محنت کر رہے ہیں، پروردگار جن کی عمر میں علم میں عمل کا خیر و برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین زندگی اسلام اور خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔